ولك الحمد ولك الشكر على كل نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واما بنعمت ربك فحدث. اللہ کی جب کوئی نعمت تمہیں ملے تو اس کا بیان کرو. آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر. کان اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر. یہ زبان بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کر. فرمایا کہ علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کہ جس نے قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا کیا، بولنے کی صلاحیت دی. علمہ البیان، قرآن کو پڑھنا، اس کا بیان کرنا سکھایا. اللہ کا شکر ادا کر. تو یہ سورج جو ہے ساری اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. تو اس میں یہی لفظ ہے، اے لوگوں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ قلوب یفقہون بہا. اے لوگوں تمہیں پتا نہیں کہ میں نے تمہیں دل دیا جس سے تم سوچتے ہو، فقاہت لیتے ہو. اعلیٰ ارجل یمشون بہا. میں نے تمہیں ٹانگیں دی جس سے تم چلتے ہو. عملا ایدی یبطشون بہا. میں نے تمہیں ہاتھ دیے جس سے تم پکڑتے ہو. عملا اذان یسمعون بہا. میں نے تمہیں کان دیے جن کانوں سے تم سنتے ہو. اللہ کا شکر ادا کر. واما بنعمت ربک فحدث. جب اللہ نعمت دے تو اسے بیان کر. اس آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کر. شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. نماز میں آنکھ سے لے کر، ماتھے سے لے کر، کان سے لے کر ہاتھ، اس کے گھٹنے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں، ہر ایک چیز اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے. تو اللہ کی ساری نعمتوں کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز. ایک آدمی بتا کیا کرتا ہے، وہ کہتا بھائی عبادت کرنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. انگریز کہتا ہے مسلمان پریکٹس کرتا ہے، پریکٹس یہ مشق کرتا ہے. جیسے انہوں نے نا وہ اپنے یوگا بنائی ہے ورزشیں، ہندو بھی کراتے ہیں، دوسرے انگریز بھی، اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی پریکٹس ہے. کہتے بیٹھ کر بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کی یاد ہے، آرام سے سامنے سے بیٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کرو. تو یہ طریقہ ضروری نہیں ہے. بھئی آپ نے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھ لے، آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے. دیکھو بھائیو، بات یہ کہ انسان کی اپنا اپنی سوچ ہے، انسان کا اپنا اپنا ویژن ہے، لیکن جو طریقہ میرے مالک کو سب سے بہتر لگا وہ طریقہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کہ اس طرح سے بندگی کر، اس طرح سے نماز پڑھ. سب سے پہلے تو فرمایا کلمہ پڑھ، کلمہ. اپنے مکے کے دور میں 13 سال تک صرف توحید کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھو. اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ 40 سال گزر گئے، 1 سال سے لے کر 40 سال نبی کے گزرے، پھر 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. تو نبی تو اس وقت بھی تھے، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بن رہا تھا، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. نبی اس وقت بھی نبی. تو پھر
فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان تھے، بلکہ اس سے بھی آگے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اولا ما خلق اللہ نوری، اولا ما خلق اللہ روحی، اولا ما خلق اللہ القلم، اولا ما خلق اللہ العقل. چار چیزیں آتی، چار تین روایت. اولا ما خلق اللہ نوری روحی، اس کو ایک چیز میں لاتے ہیں، اولا ما خلق اللہ القلم، اولا ما خلق اللہ العقل. تو آپ ابتدا کے لحاظ سے کوئی آدمی کہے کہ بھائی عقل کو پہلے پیدا کیا، قلم کو پہلے پیدا کیا، بھائی عقل کس کام کی ہے؟ جب تک انسان نہیں ہے عقل اس وقت وجود میں آئے گی جب بندے کا وجود ہوگا. قلم اس وقت وجود میں آئے گا جب کوئی چیز لکھنی مقصود ہے. تو پروردگار نے قلم کو پیدا کیا. اس کی توضیح یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ابتدائی طور پر تین چیزوں کو پیدا کیا. قلم کا نام اس وجہ سے لیا گیا کہ سب سے پہلے قلم اس لیے پیدا کی گئی کہ قلم سے اللہ نے تقدیر لکھنی تھی. تقدیر لوہے محفوظ، تو جب لفظ آتے ہیں نا لوہے محفوظ، کتاب مقنون، کتاب مقنون، لوہے محفوظ. اب لوہے محفوظ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تختی کو، محفوظ جو حفاظت میں ہے. لوہے محفوظ، کتاب مقنون ایک ہی نام ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، یہ تیسرا لفظ ہے قرآن میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، تین لفظ آئے، امام مبین، کتاب مبین، لوح محفوظ. یہ دیکھیے، تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ انسان کو پیدا کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے تو جن آباد تھے، جن کروڑوں سال تک دنیا میں رہے، تو ان کی بھی تو اللہ نے اگر تقدیر لکھی ہوگی، ان کے بھی اعمال اور ایسے جیسے ہمارا ہے، وہ بھی سارے ہماری طرح کام کرتے تھے. پھر کروڑوں سال تک دنیا میں رہے، کچھ تو خون کیا، آپس میں لڑائیاں کی، ایک دوسرے کو مار مار کر دھرتی کو لہو لہان کر دیا. اللہ نے پھر فرشتے بھیجے کہ جاؤ، کہتے ایک نبی بھی بھیجا تھا. گزارے نبی جو ہے وہ جنوں میں نہیں ہوگا، نام اس کا کہتے یوسف تھا، یوسف نام تھا اس کا. اب دھرتی پر یہ انسان کو بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنایا جائے گا دھرتی پر. تو کیا ہوا؟ فرمایا اب جو یہ سکرپٹ اللہ لکھ رہا تھا، جیسے کہتے ہیں ایک ڈرامہ تیار کیا، ایک فلم آپ بناتے ہیں، یا کوئی رائٹر ہے وہ تحریر لکھتا ہے. اس وجہ سے قلم کا ذکر بھی ابتدا میں علماء نے لکھا ہے کہ تینوں چیزیں ابتدا میں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. قلم، نور، عقل، یعنی کہ یہ سب سے پہلے پیدا کی گئی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی بات کے اندر بحث کر لی، لیکن سراوٹی یہ کی گئی کہ قلم اور عقل سے بھی پہلے نبی کا نور پیدا کیا گیا. کیونکہ نور کے صدقے سے تو سارا کچھ پیدا کیا گیا. قلم کا، عقل کا وجود بعد میں ہے، لیکن ابتدائی طور پر یہ تینوں چیزیں پیدا کی گئی. جو لوح محفوظ پر جو چیز لکھی جانی تھی، جب تک بندے کا وجود ہی نہیں تھا تو کیا لکھنا تھا؟ جن کا وجود نہیں تھا کیا لکھنا تھا؟ تو قلم کو، لوح محفوظ کو، تختی کو تیار کیا، لکھا، لکھو گئی. قلم نے خود لکھا، فرشتوں سے نہیں لکھوایا. اللہ کا حکم ہے
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یاد رکھ دیا مانے کہ انما امره اذا اراد شيئا، میں جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کن، بات ہو جا، وہ ہو جا. کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑی بڑی مشینوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا کن فیکون، بس لوہے محفوظ، عرش فرش زمین آسمان سورج چاند تارے وجود میں آ گئے. لیکن سب کچھ لکھا اللہ نے لوہے محفوظ میں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب آپ پڑھیں گے نا، وہ اتنی علمی سطح آدمیوں کی نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ وہ عرش کی قوت خیالیہ کیا ہے. جب تک کہ آدمی کا علم زیادہ نہ ہو جائے کہ عرش کی قوت خیالیہ میں اللہ نے ساری چیزیں لکھی. عرش کو تو پیدا کیا گیا، پھر وجود کیا گیا. قوت خیالیہ کہ عرش کی قوت خیالیہ کہ اللہ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے، وہی تقدیر میں قضا میں لوہے محفوظ میں چلا دیا گیا. کیا کہ میں یہ کروں گا. جنوں کو پہلے پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا کہ میں اس طرح سے آغاز کروں گا، اس طرح سے. یہ آسمان پہلے نہیں تھا، آسمان کو بنایا گیا. زمین نہیں تھی، اس کو بنایا گیا. سورج نہیں تھا، اس کو بنایا گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دھرتی بنائے ہوئے آدم کو 12,000 سال ہوئے، صرف 12,000 سال. لیکن 7.5 کروڑ سال تو یہاں پر جن رہے، 7.5 کروڑ سال تک جن رہے. تو زمین آسمان کو بنائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ابھی سیاستدان ایک نے کہا کہ 24 کروڑ سال ہوئے. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبرائیل سے تیری عمر کتنی ہے، فرمایا ہر فاصلے اسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے. 70,000 سال کے بعد میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 4 ارب 20 کروڑ سال بنتے یہ. اس کو آپ اس کو بلاک کریں، اس کو کریں آپ ملٹی پلائی. فرمایا 72,000 مرتبہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ دیکھا. آنا سانے کل کو کابو. نبی فرماتے وہ ستارہ میں تھا، وہ ستارہ میں تھا. بھائی دیکھو، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. دیکھو نا، بندہ تو کہے گا بھائی اتنے سال گزر گئے، 1 2 3 4 5 6 7، بھائی 15 کتنے لوگ مر گئے. عیسیٰ سے لے کر نبی تک 570 سال کا وقفہ ہے. وہ بھی لوگ بغیر نبی کے مرے. اب نبی کے آنے کے بعد 40 سال تک لوگ مرتے رہے. تو وہ جو لوگ ایمان والے تھے وہ ملت ابراہیمی پہ مرے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ مشرک ہو کر مرے. اور اہل فترت عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جتنے لوگ گزرے، رسول نہیں آیا. ان کا حساب کتاب کدھر جائے؟ قرآن کہتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. میں جب تک کوئی رسول نہ بھیجوں میں عذاب نہیں دیتا.